درس نمبر 1 میں جناب ملک عابد حسین اعوان اور ملک صہیب اعوان صاحب کی موجودگی میں ہم نے خطبہ اور فصل اول کو پڑھا تھا، اور فصل اول کا آخری جملہ باقی تھا، وہ ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 2 جو آپ کے کاپی ہے اس پہ صفحہ نمبر 2، ویسے استاد مدرس والی جامع المقدمات کا صفحہ نمبر 44 جلد نمبر 2۔ فاما تفسیر العلم فإنه صفة يتجلى بها لمن قامت هي به المذكور فينبغي للطالب أن لا يغفل عن نفسه وما ينفعها وما يضرها في اولها و آخرها۔ ہم نے پہلے درس میں کچھ حقائق آپ کو بتائے تھے کہ فلاں فلاں کام طالب علم کو نہیں کرنا چاہیے، جن میں ننگے سونا، ملک صاحب یہاں رواج ہے ننگے سونے کا امریکہ میں، جی ہاں ننگے سونے میں بہت یہ لوگ انجوائے کرتے ہیں، خاص طور پہ بیچلر جو لوگ ہوتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا کہ طالب علم ننگا نہ سوئے۔ ننگے پیشاب کرنے سے، کہ یعنی ایسے نہیں کہ سارے کپڑے اتار دیے اور پیشاب کر رہے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے جی ہاں طالب علم کے لیے۔ اور پھر یہ بھی پچھلے درس میں ہم نے بتایا کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو واجب عینی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو واجب کفائی ہیں۔ واجب عینی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ٹاؤن میں سے، شہر میں سے کوئی بھی اگر دین کا علم حاصل نہیں کرے گا تو آپ سب پہ واجب ہو جائے گا کہ آپ دین کا علم حاصل کریں، اور اگر کچھ کر لیں گے تو یہ واجب کفائی ہے، کچھ کر لیں کچھ نہ کریں۔ اب آج کا درس فاما ملاحظہ کریں، دیکھیں کتاب فاما تفسیر العلم، فاما تفسیر العلم، فاما تفسیر العلم فإنه صفة يتجلى بها۔ علم کی تفسیر یہ ہے کہ یہ علم ایسی صفت ہے، علم ایسی صفت ہے، صحیح سب غور کریں، یتجلی بہا لمن قامت ہی بہ المذکور، کہ جس کے ذریعے جلا بخشی جاتی ہے، یا یتجلی بہا معلوم پڑے، وہ جو اس کے ساتھ قائم ہو، جو کہ مذکور ہم کر چکے ہیں، ذکر کر چکے ہیں، وہ احتیاج وغیرہ، نجات وغیرہ۔ علم کی تفسیر یہ ہے کہ علم ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے احتیاج، حاجتیں پوری ہوں، اور جس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، سرخرو ہو، شاباش۔ فَيَنبَغِي لِلطَّالِبِ أَن لَا يَغْفِلَ نَفْسَهُ، پس چاہیے طالب علم کے لیے کہ وہ اپنے آپ سے غافل نہ رہے۔ سینمے میں اگر مولوی صاحب کھڑے ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تبلیغ کرنے کے لیے آئے۔ یہ آپ نے طالب علم نے یہ خیال رکھنا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ میرا بھی دل چاہتا ہے قاری صاحب جانے کے لیے، میں بھی انسان ہوں مگر نہیں جاتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر میں یہاں جاؤں گا تو میرے یہ منصب کی توہین ہے۔ مثلا مکس گیدرنگ میں میں نہیں جاتا ہوں، مثلا ایسی نشستوں میں جہاں حدیث قصاص سے ابتدا ہوتی ہے اور گانے پہ انتہا ہوتی ہے، میں نہیں جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں وہ حدیث قصاص میں گھر میں پڑھ لوں گا، اس تجمع میں نہیں جاؤں گا جس کا اینڈ گانے کی محفل پر ہے، ٹھیک ہے۔ حلال حرام کو ملا رہے ہیں نا ہمارے لوگ، ہمارے مومنین خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں، جی ہاں، اور فیس بک پہ بھی ڈالتے ہیں یہ چیزیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا آپ نے ہمارے بیٹے کی شادی پہ مبارکباد نہیں دی۔ میں نے کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو تعزیت پیش کروں، جو دین کی اینٹ سے اینٹ آپ نے بجائی ہے اس شادی میں، آپ نے تو روح یزید کو خوش کر دیا اور روح الحسین کو آپ نے پریشان کر دیا، آپ کو تو تعزیت پیش کرنی چاہیے، افسوس کرنا چاہیے آپ کے ساتھ، جی ہاں۔ اور کچھ عرصے کے بعد ڈیورس بھی ہوگی، اس کا انجام تو یہی ہوگا ظاہر ہے، یا ڈیورس پہ انجام ہوگا یا اولادیں برباد ہو جائیں گی۔
جو ڈائیورس ہو رہی مومن اس کی وجہ بھی یہی ہے. جو ڈیورس کی شرح جو بڑھ رہی ہے یہی وجہ ہے نا. آپ نے شروعات جو کی تھی، کاش کہ آپ اپنے بچے کی شادی کا آغاز ایک درس قرآن اسپانسر کرنے سے کرتے. کاش آپ اپنے بچے کی شادی کا آغاز سورہ رحمان کی تلاوت سے کرتے. آپ اپنے بچے کی شادی کا آغاز ایک مجلس حسین سے کرتے. آپ کہتے کہ ہمارا بیٹا اتنے دن درس قرآن میں شرکت کرے گا تب اس کی شادی ہوگی. آپ اپنے بیٹے کا آغاز کر رہے ہیں گانے بجانے سے، طوائف کے نچوانے سے، تو اس کا انجام تو طلاق ہوگا. طلاق نہیں ہوگی تو بربادی ہوگی. نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے. اچھا خیر، کیونکہ یہ جلدی گزرنا ہے، لہذا فَيَنبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ لَا يَغْفِلَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَا يَنْفَعُهَا وَمَا يَضُرُّهَا فِي أَوَّلِهَا. اس چیز سے بھی غافل نہ ہو طالب علم جو اسے فائدہ دیتی ہے چیز اور جو اسے نقصان دیتی ہے. فی اولہا و آخرہا. ممکن ہے بعض چیزوں کی ابتدا آپ کو فائدہ پہنچائے مگر اینڈ اس کا نقصان میں ہو. بعض کا ابتدا اس کی نقصان ہو، اینڈ اس کا فائدہ ہو. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے سوٹیبل کیا. فَيَسْتَجْلِبُ مَا يَنْفَعُهَا. پس چاہیے طالب علم کو کہ وہ اسے حاصل کرے جو اسے فائدہ دے. اس کے نفس کو جو فائدہ دے گا امر، وہ اس کو تو حاصل کر لے. وَيَتَجَنَّبُ عَمَّا يَضُرُّهَا. اور دوری اختیار کرے اس سے جو اس کے نفس کو نقصان پہنچاتا ہے. مثلا وہ چیز جو آپ کو نقصان پہنچائے گی اس سے آپ دوری اختیار کریں. ٹھیک ہے. بہت مثلا سید صاحب بزنس شروع کرنا نیا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے بچیا. ٹھیک ہے نا. میرے لیے نقصان دہ ہے سوسائٹیوں میں بیٹھنا. میں اگر یہاں بخارا پہ یا بخاری پہ یا یہ ماشاء اللہ پہ یا شاندار پہ پنجاب پہ بیٹھ جاؤں ملک صاحب، صبح سے شام تک کم از کم 100 بندہ مجھے ملے گا جو میرا جاننے والا ہوگا. ٹھیک ہے نا. مگر میرے لیے عیب کی بات ہے کہ میں اپنا وہ ٹائم جو عبادت خدا میں مجھے گزارنا چاہیے، تعلیف میں، تصریف و تعلیف میں گزارنا چاہیے، وہ میں لوگوں میں گپے ہانکنے میں گزار رہا ہوں. یہ وَيَتَجَنَّبُ عَمَّا يَضُرُّهَا. يتجنب سمجھتے ہیں نا صحیح سے؟ جی. کیا مطلب؟ نہیں. جنابت کیا ہے؟ جنابت دوری. جنب. ہاں، يتجنب دوری. دور ہٹے. جنابت جو ہوتی ہے جنوب، وہ دور ہو جاتا ہے رحمت خدا سے. فرشتے چھوڑ جاتے ہیں جب آدمی جنابت میں ہوتا ہے. ہاں. يتجنب عما يضرها لئلا يكون عقله وعلمه حجة عليه. تاکہ عقل اور اس کا علم اس کے خلاف دلیل نہ بن جائے قیامت کے دن. ہاں عقل، ہاں عقلہ وعلمہ. کانا یکونو کا اسم مرفوع ہوتا ہے نا. تاکہ نہ بن جائے اس کی عقل اور اس کا علم حجتاً علیہ. علی ضرر کے لیے آتا ہے، مخالفت کے لیے. علیہ دین، اس پر قرض ہے، قرض لعنت ہے جو اس پر ہے اگر وہ صحیح ٹائم پہ ادا نہ کرے. یہ ضرر کے لیے آتا ہے. علی تاکہ عقل اور علم حجت نہ بن جائے اس کے خلاف. قیامت میں اس کی عقل کہے گی بار الہ میں نے روکا تھا، یہ نہیں روکا تھا. علم کہے گا میں بیچارہ تو اس کو روکتا رہا مگر اس نے قتل کر ڈالا. یہ جو غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے، 72 سال کا بوڑھا 62 سال کی بیوی کو بروکلن میں قتل کر رہا ہے. شیم ہے، شرم کی بات. یہ پاکستانیوں نے کیا نام بدنام کر دیا ہے پاکستان کا، خدا کی قسم، اندر بھی اور باہر بھی. اس کی وجہ یہی ہے، آج لکھا ہے میں نے کالم، جذبات ہی جذبات. یہ کالم کا عنوان ہے کہ اس قوم میں جذبات ہی جذبات، بس پھڑے مارے جا رہے، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اس سے نقصان ہو رہا. جذبات پہ پہرا بٹھائیں شریعت کا تو پرابلم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جناب. کم بولنا کم. فتزدادو عقوبتو. صحیح صاحب، علم اور عقل نے اگر گواہی دے دی قیامت میں پھر کیا بنے کہ یہ سخاوت حسین
बावजूद इसको अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक सेंटर मिला था, इसने सही काम नहीं किया दीन का। फतसदा